ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ خواب دیکھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب بتایا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے دیکھا نیند میں. منام نوم سے ہے، نوم کا معنی نیند ہوتا ہے، اور یہ لفظ تو عام ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے. ہر نمازی جو ہے نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو کیا لفظ آتا ہے اس میں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ ولا نوم. نوم کا معنی. اور یہ صبح فجر کی اذان میں بھی تو ہم کہتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم. یہ نوم کا لفظ کی یاد رکھ لینا یار، صبح کو جب سنتے ہیں تو اس کا معنی یاد رکھا کریں. الصلاۃ خیر من النوم، اس کا ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ سب کو آتا ہوگا. اس کا ترجمہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ کے نماز پڑھ لو. نماز نیند سے بہتر ہے اور نماز پڑھ لینی چاہیے نا. جب یہ لفظ سنتے ہیں اٹھ جانا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نیند میں، خواب میں، نیند سے مراد خواب میں دیکھا، آرا میں نے دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. میں نے دیکھا خواب میں کہ ذبح کر رہا ہوں. فانظر، آپ سوچ کر مجھے بتائیں، ماذا تری، آپ کا کیا خیال، آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں. اب اسماعیل علیہ السلام کی چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور نبوت آ چکا ہے. نور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور ختم نبوت آپ کی پیشانی میں آ چکا ہے. اب یہ دیکھیں 10-12 سال کا جو بچہ ہوتا ہے تو وہ خواب کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے؟ اب یہ شہید ہے، میرا بیٹا ہے، بچہ ہے 10-12 سال کا ہی، اس کو کیا پتا خواب میں کیا ہوتا ہے، کیا خواب کا مطلب ہوتا ہے، تعبیر کیا ہوتا ہے. اس بات سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، چاہے انہوں نے پہلے اعلان، ابھی اسماعیل علیہ السلام نے تو اعلان نبوت ہی نہیں کیا، ابھی 10-12 سال کے بچے. انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ یہ نبی کا علم دیکھیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ نبی ہوتا ہے. قالا، تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی آپ وہی کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. یعنی خواب کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے ان کو ذبح کرتے ہوئے، تو انہیں پتہ ہے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو میرے والد گرامی اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور اللہ کے رسول اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ امر الہی ہوتا ہے. اب وہ اس عمر میں بھی تو وہ کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ نور نبوت، نور ختم نبوت آپ کی پیشانی میں آ چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آ چکا تھا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی کے. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے والد گرامی آپ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کریں. فَقَدْرُونِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، تو ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یعنی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جب مجھے ذبح کریں گے میں ذبح ہوں گا نہیں،
اور میں صبر بھی کروں گا اس بات پر کہ آپ مجھے ذبح کریں، اور میں ہوں گا نہیں اور میں زندہ ہوگا، اور آپ مجھے اس وقت آپ میں مجھے اپنے پاس ہی پائیں گے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، 12 سال، ایج کتنی ہے، عمر کتنی ہے، 12 سال۔ مختلف روایتیں ہیں، بعض میں 10 بھی ہے، 12۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اتنا کا جو بچہ ہے جو وہ بات بتا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اپنے والد گرامی سے، تو یہ علم نبوت، کیونکہ نور ختم نبوت آپ کی نشانی میں آ چکا ہے۔ پھر فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر ان دونوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بٹھا لیا اور چھری گلے پہ رکھ لی اور چھری چلا لی، رکھ کے آپ سب جانتے ہی ہیں، بعض لوگ تو ذبح کرتے بھی ہوں گے، ماشاءاللہ اچھی بات، جب کوئی کسائی پہلے چھری اوپر رکھتا ہے نا جی، پھر اس کو چلاتا ہے، چھری رکھی بھی اور چلا بھی دی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم ایسے نیک اعمال کرنے والے، فرما برداری کے اعمال کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ عطا کرتے ہیں۔ کیسا؟ ایک بات یہاں پر بڑی وضاحت ہے اس کی، اب ٹائم تو پورا ہو چکا ہے، یہ وضاحت سن لیں۔ اس میں آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِینُ، بے شک یہ کھلی ہوئی ایک آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں اللہ رب العالمین نے ان کو ثابت قدم رکھا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ، اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی دے کر، ذبیحہ بھیج کر انہیں بچا لیا، جن کو اسماعیل علیہ السلام کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر جو ہے بعد والوں کے لیے باقی رکھا۔ اب ہم بعد والے ہیں نا، تو ان کا ذکر خیر بھی ہے اور ان کی یہ سنت بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ تو اس تمام واقعے کے اندر صرف ایک ہی بات جو ہے وہ قابل غور ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی رضا۔ قربانی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی رضا پر عمل کیا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کی رضا پر عمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے اس رضا والے عمل کا یہ نتیجہ دیا کہ اللہ پاک نے دمبا بھیج کر، قربانی بھیج کر جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرشتوں نے ہٹا لیا، اور وہ دمبا جو تھا یا بکرا جو تھا، مختلف روایتیں ہیں، وہ آگے کر دیا، تو چھری جو ہے اس کے گلے پر چلی، چھری چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ کرشمہ ہے، قدرت ہے، اللہ پاک کو یہی منظور تھا
اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی نشانی میں تھا، ان کو محفوظ رکھنا تھا، آخر میں ان کو بھیجنا تھا، اور ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف نفوس قدسیہ کے ذریعے ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ظہور کرنا، یہ سارا سلسلہ اس طرح ہوا۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقہ میں ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے انہوں نے اللہ کی رضا پر عمل کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔